ایک 17 سال کی بچی میل ایگو کا شکار بن کر قتل ہو جاتی ہے. وہ صرف ایک بچی، ٹک ٹاکر یا پبلک فگر نہیں تھی. ان سب الفاظ کے ساتھ کچھ رولز جڑے ہیں. اس بچے کی ایک سوشل اینڈ آن لائن آئیڈینٹی تھی، اور اس آئیڈینٹی اور ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے وہ اپنا ورلڈ ویو، اپنے بلیفز، اپنے پوائنٹ آف ویوز دنیا کو ایکسپریس کرتی تھی. اور اس کی ویڈیوز جس میں وہ اپنے لائکس، ڈس لائک، سوسائٹل اینڈ پرسنل پریفرنسز کے بارے میں دنیا کو بتا رہی ہیں، وہ اس بات کی عکاسی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری یوتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ان دا نیریٹو بلڈنگ اینڈ ان اوپینین میکنگ. اور یہ سب عکاسی ہیں ہماری سوسائٹی کے جمہوری نظام ہونے کے، پاکستان کے جمہوری نظام ہونے کے. اور اس کی ویڈیوز جس میں وہ اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کر رہی ہے، یعنی کہ اپنے فریڈم کو یوز کر کے وہ اپنی وائس دنیا تک پہنچا رہی ہے. اور یہ اسٹیریوٹائپ جس میں ہماری سوسائٹی عورت کو صرف 4 دیواری کے اندر اور صرف ایک اوبیڈینٹ ہاؤس وائف اور اوبیڈینٹ چائلڈ کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہے، ان اسٹیریوٹائپس اینڈ تابوز کے اگینسٹ اس بچی کا فریڈم ایک تماچا تھا. اور ہمیں یہ اطمینان ہو رہا تھا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد میرے اور آپ کی آنکھوں سے یہ پٹی اتر جاتی ہے، اور ہمیں ہمارے معاشرے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم، جوڈیشل سسٹم، سوسائٹل نارمز اینڈ ویلیوز کی اصل حقیقت دکھتی ہے، جس میں عورت کی خود مختاری، اس کی خوشی، آزادی، انسانیت، یعنی کہ اس کی کل شناخت کو پس پشت ڈال دینا کیونکہ وہ عورت ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے پولیٹیکل سسٹم، جوڈیشل سسٹم کا ایک نارمل ہے. یہ صرف ایک پرسنل، انڈیویجول یا سوشل ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک فیلئر ہے، یہ ایک گورننس فیلئر ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے، یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر ہے، یہ میرا اور آپ کا کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی فیلئر ہے. اس سب کو میں ڈسکس کروں گی اس ویڈیو میں، انڈر لائن کازز کو ون بائی ون ایکسپلین کروں گی، اور ایک سولوشن ٹو کوپ اپ ود سچ ٹائپ آف پریویلنگ مائنڈ سیٹس ان آر سوسائٹی. آئی ول پریزنٹ سم سولوشنز ود یو، سو بی ود می ٹل دا اینڈ. ویلکم ٹو ٹاس دا اریبا شو. ایک 22 سال کا بچہ ایک 17 سال کی بچی کا مرڈر کر دیتا ہے. یہ ایک فیمیسائڈ ہے، killing women for simply being women. And femicide is gender-based violence. It is human rights violation. And it is, at the end of the day, a governance failure. Governance failure because wherever there is a killing, a violence, an abuse, and any inhumane act is going on, it is right of the state to control that act, to act in a way that it will not happen again. بٹ ہماری اسٹیٹ کا سائلنس، ہماری اسٹیٹ کی ڈیلیڈ ایکشنز، ڈیلیڈ جسٹس، امپراپر انویسٹیگیشن اینڈ جینڈر بیسڈ پالیسنگ ان دا کیسز آف زینب انصاری، ان دا کیس آف نور مقدام، ان دا کیس آف قندیل بلوچ، it gave the underdeveloping criminals like this person a green line. It is a green signal for all these انڈر ڈیولپنگ کرمنلز جو کہ آ رہے ہیں اور جنہوں نے ایونٹس کیے ہیں، انسیڈنٹس کیے ہیں ان دی پاسٹ، ان سب کو گرین سگنل ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے اسٹیٹ نے، ہمارے انکمپیٹنٹ انسٹیٹیوشنس نے دیا ہے، بیکاز آف دیئر فیلئرز ان میکنگ رائٹ پالیسیز، ان میکنگ رائٹ laws, in enforcing laws in a competent manner, in catching the criminals. And it is the failure of state as a whole, and this reflects the political choices of our parliament, our legislator. It is the political incompetency that is enabling this culture of impunity. It is enabling the culture of exemption of criminals from the punishment, and this exemption has allowed the other criminals, it has empowered them to repeat the same crimes in even more intense and harsh ways like this. Women's safety is a policy issue. Women's safety, women's freedom of expression, women's freedom to live with dignity and with her own choice, these all are public policy matters. لیکن آئرونیکلی اینڈ انفارچونیٹلی ہماری پالیسی میکنگ میں یہ سب پوائنٹس اگنور کیے جاتے ہیں، اوائڈ کیے جاتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے. آنر کلنگ، جینڈر بیسڈ وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، سوشل میڈیا بلنگ، ہراسمنٹ، مارکیٹ ہراسمنٹ،
These are not the prioritized issues and prioritized topics of political discourse, of public policy decisions. This is a policy making failure, as I said before. Stereotypes and patriarchy is cultural, but it is protected politically. हमारे politicians, they barely condemn these type of issues while standing in the parliament. And more unfortunate is कि हमारे religious leader and हमारे nationalist officials, they have this obsession with the good woman, with the definition of good woman. हमारी सोसाइटी में साइलेंस ऑफ द वुमेन इज ग्लोरिफाइड, इन्फोर्स्ड सबर इज ग्लोरिफाइड, resilience to withstand patriarchal pressure and will is glorified. ये एक कल्चरल स्टेटस को है, और इस स्टेटस को प्रिवेल करने वाला हमारा पॉलिटिकल एंड जुडिशल सिस्टम है. हमारी गवर्नमेंट, हमारे पावर स्ट्रक्चर्स, इंक्लूडिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल figures, mullahs, muftis, all are protecting this status quo, and they issue the punishment against the one who is in defiance. तो यहाँ पे awareness का problem है, यहाँ पे power structure में problem है that needs a revolution. Suppression of women is a threat to democracy. आपकी 60% आबादी औरत है, और 60% की आबादी को अगर आप साइलेंस कर देते हो, अगर आप उसे सिर्फ ना कहने पे मार देते हो, खुद को एक्सप्रेस करने पे मार देते हो, एक प्लेटफॉर्म टिक टॉक यूज़ करने पे मार देते हो, तो आप क्या 40% मर्द को सिर्फ ज़िंदा रखना चाहते हो? जस्ट बिकॉज द सना, a child, assert her identity online, she participated in public discourse, and she challenged the norms, and she tried to express herself, and she tried to say no to the harassment culture, she is being subjected to death. And this has arrested all of our society once again. इन कंक्लूजन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स का, हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे पॉलिसी मेकिंग का, पावर होल्डिंग ऑफिशियल्स एंड फिगर्स का, हाँ वो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, ये सब का एक कलेक्टिव फेलियर है, डेमोक्रेटिक फेलियर है, और ये हमारा सोसाइटी का फेलियर है, हमारे पेरेंट्स का फेलियर है, हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हमने अपनी सोसाइटी में प्रिवेल करने दी हैं, ये उन सब का फेलियर है. ये मेरे और आपकी आवाज़ ना उठाने का इंजाम है. आई शेयर सम सॉल्यूशंस विद यू हियर. इट ऑल बिगिंस एट होम. ये सब घर से स्टार्ट होता है. हाँ, पेरेंट्स पे ये इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने किड्स को इन द वेरी अर्ली एज एजुकेट करें इन अ राइट मैनर. उन्हें प्लेटफॉर्म को एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली यूज़ करना सिखाएं. कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, यकीनन उसका यूज़ बुरा हो सकता है. हमारे पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल की अगेंस्ट वो वर्क करें और ख़ुद को एजुकेट करें टू डू अ गुड एंड प्रोडक्टिव पेरेंटिंग. अपनी औलाद को खुद एतमाद भी मिले, अपनी औलाद को डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग सिखाएं. उनके होराइज़न को अपने वर्ल्ड व्यू तक लिमिटेड ना रखें, उनके होराइज़न को ब्रॉडन करें. इंडिविजुअल लेवल पे मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को इतना मॉरली एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम सच बोल भी सकें और सच के साथ विद स्टैंड भी कर सकें, और फॉल्सहुड को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके अगेंस्ट डिफाई भी कर सकें. हमें खुद को इतना मॉरली एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम अपने हर एक्ट के लिए खुद को अकाउंटेबल शो कर सकें, और कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करें without fact checking. And we have to raise voice against any type of violence, be it society sponsored or state sponsored. And we should also learn how to question our leadership, our authorities, our institutions, our government. It all lies with us, for the people. Thank you for watching me till this very end. Comment section is always open for both your support and counter arguments. I'll see you in next video.